بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم 12ویں کلاس کی انگلش پڑھیں گے، تو جو عام غلطیاں ہوتی ہیں، کامن ایررز، وہ ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو سن شائن میں کافی زیادہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، تو جو بھی انگریزی زبان پڑھتے ہیں ان کو انگریزی گرامر اور گرامر کے جو رولز ہیں وہ پڑھنے چاہیے۔ تو ان قوانین میں جو غلطیاں ہوتی ہیں بہت عام عموماً کی جاتی ہیں اور توجہ نہیں دی جاتی، ان کو بالخصوص الگ جو ہے نا ایک چیپٹر کی شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عام باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ادھر بھی ہیں اور اوپر جو بیچلر لیول ہے اس میں بھی ہیں، مفید ہیں۔ سب کو زبان پڑھنے والوں کو یہ جو ہے نا جملے دیکھنے چاہیے اور جو اصول ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایررز ان دا یوز آف ایڈجیکٹیوز، اس میں جو اس میں صفت ہیں ان میں جو غلطیاں ہیں وہ پیچھے ہم نے ناؤن کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھیں اور پرو ناؤن کے حوالے سے غلطیاں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پلیز گیو می اینی ملک، مجھے کچھ دودھ دے دو۔ اب اینی کا جو لفظ ہے یہ جس کی تعداد ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس میں سم لگے گا۔ پلیز گیو می سم ملک، اگر آپ نے کچھ دودھ کی بات کرنی ہے تو اب آپ نے سم کا لفظ بولنا ہے، اینی کا لفظ نہیں بولنا۔ ہی ڈڈ ناٹ گیو می سم ملک، ابھی میں نے کہہ دیا کہ سم کا لفظ بولنا ہے یہاں پہ، اور اس نے غلطی میں شمار کیا ہوا ہے۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچھ کا لفظ استعمال کرنا ہے لیکن نیگیٹو جملے میں، تو وہاں پہ پھر آپ اینی لگائیں گے۔ ہی ڈڈ ناٹ گیو می سم ملک، اس نے مجھے کچھ بھی دودھ نہیں دیا، یعنی ہی ڈڈ ناٹ گیو می اینی ملک، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ شی میڈ ٹی ود لٹل ملک، اس نے چائے بنائی تھوڑے سے دودھ سے۔ لٹل کا معنی ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر۔ اب نہ ہونے کے برابر جو اگر دودھ ہو تو چائے کیسے بنے گی؟ ابھی چائے ایسے تو نہیں بنے گی کہ ایک چمچہ دودھ آپ ڈال دیں، ایک چمچ دودھ کا اور ایک کپ پانی، یہ چائے تو نہیں بننے والی نا۔ تو اس کا مطلب ہے تھوڑے سے دودھ سے، تو تھوڑے سے کے لیے لٹل نہیں آتا لٹل، بلکہ آ لٹل آتا ہے۔ تو آپ جملہ بنائیں گے شی میڈ ٹی، اس نے چائے بنائی ود آ لٹل ملک، تھوڑے سے دودھ سے۔ شی میڈ ٹی ود آ لٹل ملک ان دا جگ، جگ میں، اب جگ میں ایسا تو نہیں ہو سکتا تھوڑا سا بالکل ہو، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا برائے نام، تو اس لیے آ لٹل جو ہے نا یہ غلط ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ نے جگ کا حوالہ دے دیا تو اس کا مطلب وہ مخصوص چیز ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو خاص کے لیے آپ دا لگاتے ہیں۔ تو شی میڈ ٹی ود آ لٹل ملک ان دا جگ، یہ غلط ہے۔ شی میڈ ٹی ود دا لٹل ملک، اس تھوڑے سے دودھ سے، ان دا جگ جو جگ میں تھا اس نے چائے بنائی۔ ہی ارنز فیو روپیز ڈیلی، وہ روزانہ تھوڑے سے پیسے کماتا ہے۔ اب فیو روپیز جو ہے نا یہ غلط ہے۔ ہی ارنز آ فیو روپیز ڈیلی، آ فیو، فیو کا معنی ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر، آ فیو کا معنی ہوتا ہے کچھ تھوڑے سے۔ ہی اسپینٹ آ فیو روپیز ہی ہیڈ، اس نے خرچ کر دیے تھوڑے سے روپے جو اس کے پاس تھے۔ اب وہ خاص رقم ہے تو اس میں دا لگے گا۔ ہی اسپینٹ، وہ اس نے خرچ کر دیے دا فیو روپیز ہی ہیڈ۔ شی از ٹالر دین می، وہ مجھ سے لمبی ہے۔ اب اس میں دین کے بعد جو ہے نا یہ می مفعولی جو اس کی حالت ہے وہ لگی ہوئی ہے، جو یوں کہہ لیں سبجیکٹو آبجیکٹو کیس ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ غلط ہے، سبجیکٹو کیس لگائیں گے، فعلی حالت لگائیں گے۔ شی از ٹالر دین آئی، دین می نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بعد جب آپ لگائیں گے تو آپ ہی لگائیں گے، شی لگائیں گے، دے لگائیں گے، یو لگائیں گے، آئی لگائیں گے اور وہ آئی اور وی لگائیں گے۔ شی از دا ٹالسٹ دین ہر سسٹر، وہ اپنی بہن سے لمبی ہے۔ اب دو چیزوں کا تقابل جب آپ نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں آپ جو سیکنڈ جو صورت ہوتی ہے اس کی جو کیس ہوتی ہے ایڈجیکٹو کیا وہ، اور وہ ای آر کے ساتھ عموماً بنتی ہے۔ تو شی از ٹالر دین ہر سسٹر، یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایک چیز کا تقابل زیادہ چیزوں کے ساتھ آپ کریں گے تو وہاں پہ جو ہے نا ایس ٹی والی جو فارم ہے وہ لگاتے ہیں، تو ٹالسٹ یہاں پہ دو چیزیں، تو لہذا یہ ٹالسٹ نہیں ٹالر یہاں پہ لگے گا۔ شی از دا ٹالر آف دا تھری، تین میں سے ٹالر وہ لمبی ہے۔ اب یہ غلط ہے، کیوں؟ کیونکہ دو سے زیادہ ہیں، زیادہ چیزیں ہیں، تو اب یہاں پہ ایس ٹی والی شکل لگے گی۔ شی از دا ٹالسٹ آف دا تھری، دا بھی لگے گا اور ایس ٹی والی جو ہے نا وہ بھی شکل لگے گی۔ شی از مور ٹالر دین آئی، وہ زیادہ لمبی ہے۔ ابھی زیادتی کا معنی ٹالر نے دے دی ہے تو اب آپ مور کیوں لگا رہے ہو؟ بھائی یہ فضول کام ہے، اس لیے شی از ٹالر دین آئی یہ ٹھیک ہے۔ شی از مور ٹالر، کیونکہ مور کا معنی زیادہ، ٹالر کا معنی زیادہ، تو یہ تو زیادتی کا معنی پہلے ای آر نے دے دی ہے تو اب آپ کیوں مور لگا رہے ہو؟ دس بک از مور آئیڈیل دین دیٹ، وہ یہ زیادہ آئیڈیل کیا کہتے ہیں مثالی ہے۔ تو بھئی مثالی ہونے میں جو آئیڈیل لفظ ہے اس میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ مثالی وہی چیز ہوتی ہے جو دوسروں سے بڑھیا ہوتی ہے۔
تو اس لیے یہاں بھی مور لگانا غلط ہے. دس بک از آئیڈیل، بس یہ کافی ہے. دس کار از مور پریفریبل دین دیٹ، تو یہ بھی اس میں بھی غلطی ہے کہ یہ کار زیادہ قابل ترجیح ہے بنسبت اس کے. اس میں دو غلطیاں ہیں. ایک یہ کہ زیادہ قابل ترجیح پریفریبل خود بتا رہا ہے تو مور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پریفریبل کے بعد ٹو آتا ہے، تو اس لیے دس کار از پریفریبل ٹو دیٹ یہ ٹھیک ہے، اور مور پریفریبل دین دیٹ یہ غلط ہے. ہی از دا موسٹ یونیک ڈاکٹر ان دا سٹی، وہ بہت عمدہ انوکھا ڈاکٹر ہے ان دا سٹی میں. اب انوکھا ہونا، ممتاز ہونا، یہ یونیک لفظ ہی بتا رہا ہے تو موسٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہی از اے یونیک ڈاکٹر ان دا سٹی، ہی از اے یونیک ڈاکٹر ان دا سٹی. دس کلاتھ از مور سپیریئر دین دیٹ، یہ بھی غلط ہے. اب یہ کپڑا زیادہ بڑھیا ہے بنسبت اس کے، تو زیادہ بڑھیا ہونا سپیریئر خود ہی بتا رہا ہے کہ وہ بڑھیا ہے، تو اس میں مور لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایک. اور دوسرا یہ ٹو لگانا چاہیے، سپیریئر انفیریئر ایکسٹیریئر انٹیریئر، ان کے بعد یہ نہیں لگتا بلکہ ٹو لگتا ہے. دس کلاتھ از سپیریئر ٹو دیٹ، یہ ٹھیک ہے، یہ اس سے سپیریئر ہے، بڑھیا ہے. آگے ہے ہی از سینئر دین می، اس میں بھی وہی ہے کہ سینئر کے بعد بھی ٹو لگتا ہے. ہی از سینئر ٹو می، وہ مجھ سے سینئر ہے. شی از دا موسٹ ٹالسٹ گرل ان دا کلاس، وہ سب سے لمبی لڑکی ہے کلاس میں. اب ای ایس ٹی یہ جو آپ نے لگا دی ہے تو اس نے زیادتی والا معنی دے دیا کہ وہ سب سے زیادہ بسب اس میں پایا جاتا ہے، تو اب آپ اس میں موسٹ کیوں لگا رہے ہو؟ یہ غلط ہے. شی از دا ٹالسٹ گرل ان دا کلاس. ہی گینڈ اے فرسٹ پرائز، اس نے پہلا انعام حاصل کیا. فرسٹ پرائز نہیں، وہ جب آپ نے کوئی چیز مینشن کر دی اس کو دے دی تو وہ خاص ہو گئی. آپ کہیں گے ہی گینڈ دا فرسٹ پرائز، مخصوص انعام جو پہلا تھا. ہی لوز ایوری آف ہز ٹو سسٹر، جب دو چیزوں کا تقابل ہوتا ہے وہاں پہ ایوری نہیں لگتا تو وہاں پہ ایچ لگتا ہے. ہی لوز ایچ آف ہز ٹو سسٹر، اس کو اپنی دونوں بہنوں میں سے ہر ایک سے محبت ہے. آئی ایم ایلڈر دین ہی، میں اس سے زیادہ بڑا ہوں. جب آپ نے عمر میں بتانا ہے تو اب آپ کہیں گے آئی ایم اولڈر دین ہی، اولڈر آپ کہیں گے. شی از مائی اولڈر سسٹر، وہ میری بڑی بہن ہے. جب آپ نے گھر میں مطلب بتانا ہے نا رشتہ داروں میں، وہ تھا ویسے مطلب عمر میں بڑا ہونا چھوٹا ہونا کسی اور کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں. اگر آپ نے رشتہ داروں میں بتانا ہے بہن بھائیوں میں تو وہاں پہ ایلڈر آتا ہے. شی از مائی ایلڈر سسٹر، وہ میری بڑی بہن ہے، یہاں پہ اولڈر نہیں لگائیں گے. شی از دا ٹالسٹ آف دا ٹو، ابھی دو چیزوں کا تقابل کرنے کے لیے ای آر کا والی جو شکل ہے نا وہ وصف کی لگتی ہے ایڈجیکٹو کی. تو شی از دا ٹالر آف دا ٹو، وہ دونوں میں سے لمبی ہے، وہ ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا شی از دا ٹالسٹ یہ غلط ہے، کیونکہ دو سے زیادہ کا تقابل ہو وہاں پہ ایس ٹی والی شکل لگتی ہے. دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان آور کلاس ان آور اسکول آر لیس، اس میں دو غلطیاں. ایک تو یہ کہ طلباء کی تعداد ہمارے اسکول میں کم ہے، تو تعداد کی بات ہو رہی ہے، سنگولر ہے تو یہ از لگائیں گے، اس لیے یہ لکھا ہوا ہے دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان آور اسکول از اسمال، وہ کم ہے. از اسمال ہم کہیں گے تھوڑی ہے. یو ورز افیکشنیٹ فرینڈ، تمہارا پیارا جو ہے دوست، تو اس میں افیکشنیٹ آپ یہ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ آپ یہ کہیں گے یہ لکھا ہوا افیکشنیٹ نہیں، یو ورز نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر آپ نے یو ورز لگانا ہے تو آپ کو لگانا پڑے گا افیکشنیٹلی، اور اگر آپ نے افیکشنیٹ فرینڈ لگانا ہے تو آپ کہیں گے یور افیکشنیٹ فرینڈ، آپ کا ایسے نہیں لگائیں گے. ہی از اے کاورڈ مین، وہ ایک بزدل آدمی ہے. اب کاورڈ ناؤن ہے، اب ناؤن ہے مین کے ساتھ آپ نے ناؤن لگا دیا تو یہ غلط ہے. اگر آپ نے یا تو آپ ایک ناؤن کافی، آپ کہیں گے ہی از اے کاورڈ، وہ بزدل ہے، یا آپ کہیں گے ہی از اے کاورڈلی مین، وہ ایک بزدل آدمی ہے. آپ ایڈجیکٹیو لگائیں گے اور ساتھ اس کے مین لگائیں گے. شی از مچ بیوٹیفل، بڑی خوبصورت ہے وہ، تو اس میں یہ غلط ہے. محض تقید کے لیے آپ ویری لگاتے ہیں، شی از ویری بیوٹیفل. ہی اسپینڈ ہول دا منی، یہ اس نے سارا پیسہ خرچ کر دیا. ابھی جو وصف ہے ہول یہ منی کا ہے، تو وصف جس لفظ کا ہوتا ہے اس کے درمیان میں آپ کوئی چیز گھسیڑ نہیں سکتے، تو آپ کہیں گے ہی اسپینڈ دا ہول منی، دا ہول منی. اب دا اس سے پہلے لے کر آئیں گے، پھر آگے وصف لگائیں گے، پھر آگے ناؤن لگائیں گے. ہی اسپینڈ دا آل منی، یہ بھی غلط ہے. اس میں جو ہے نا آل جو ہے تقید کے لیے سارا پیسہ اس نے خرچ کر دیا، تو اس کو پہلے لائیں گے، دا کو اس کے اوپر لے کر جائیں گے، تو آپ کہیں گے آل دا منی. شی ہیز نو اینی منی ٹو بائی اے پین، اس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پین خرید سکے. تو اس میں جب آپ نے نو لگا دیا تو اینی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نو منی کا مطلب کوئی بھی پیسے نہیں، تو اینی خام کا گھسیڑا ہوا ہے. شی ہیز نو منی ٹو بائی اے پین، یہ ٹھیک ہے. شی ہیز نو اینی منی، یہ غلط ہے. شی از ویری ٹائرڈ ٹو رن، وہ بہت تھکی ہوئی دوڑ نہیں سکتی.
اب ایسا جملہ ہو کہ کسی میں ایک وصف پایا جائے بہت زیادہ کہ دوسرا کام نہ ہو سکے تو وہاں پہ ویری نہیں لگتا, ٹی ڈبل او والا ٹو لگتا ہے. اس لیے شی از ٹو ٹائرڈ, وہ بڑی تھکی ہوئی ہے, ٹو رن کے وہ دوڑ نہیں سکتی. اور آگے والا جملہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ منفی میں ہوتا ہے, شی از ٹو ٹائرڈ ٹوڈے, وہ بڑی تھکی ہوئی ہے آج. اب اس میں محض یہ بتانا ہے کہ بڑی تھکی ہوئی ہے, آگے کوئی اور کام نہیں کہ دوسرا کام نہیں ہو سکتا. جب ایسی صورتحال ہو وہاں پہ ویری لگاتے ہیں, وہاں پہ ٹو نہیں, کیونکہ ٹی ڈبل او والا ٹو وہاں پہ لگیں گے جب آپ دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے شی از ویری ٹائرڈ ٹوڈے, یہ ٹھیک ہے, پیچھے والا غلط ہے. دس از اے ورتھ ریڈنگ بک, یہ ایک پڑھنے کے قابل کتاب ہے. عموماً اسم جو صفت ہوتے ہیں یہ ایڈجیکٹو ہوتے ہیں, وہ شروع میں لگتے ہیں, لیکن ورتھ ریڈنگ والا بعد میں لگتا ہے. ویسے بیوٹیفل بک ہوتی یا انٹرسٹنگ بک آپ کہیں گے, لیکن یہ اس کو اٹھا کے بعد میں لگائیں گے. دس از اے بک ورتھ ریڈنگ, اس کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے. وی شوڈ ناٹ ہیٹ دا پور, دا پورز, جب آپ نے ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے غریبوں سے. پور ایڈجیکٹو ہے, دا لگایا تو جمع والا معنی دے دے گا, ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ہیٹ دا پور. رچ شوڈ ناٹ ہیٹ پور, اس میں بھی دا لگائیں جمع کا معنی دینے کے لیے, دونوں کے ساتھ, رچ کے ساتھ بھی پور کے ساتھ بھی, کہ امیروں کو غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. دا رچ شوڈ ناٹ ہیٹ دا پور. دا اسٹوڈنٹس آف آور کلاس آر مور انٹیلیجنٹ دین یور کلاس, ہماری کلاس کے طلباء زیادہ ذہین ہیں بنسبت تمہاری کلاس کے, نہیں تمہاری کلاس کے طلباء کے. تو اس طرح وہ آپ کہیں گے دا اسٹوڈنٹس آف یور کلاس آر مور انٹیلیجنٹ دین دوز آف یور کلاس. یعنی اب دوبارہ اب ایک دفعہ جب اسٹوڈنٹس آ گیا ہے تو دوبارہ آپ ان کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ کریں گے, دس, دیز, دوز, ٹھیک ہے, دیٹ, دوز, دیٹ کی جمع ہے تو دوز کی شکل میں, دیٹ کے ساتھ یا دوز کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کا ذکر کریں گے دوبارہ, اس چیز کو دوبارہ مطلب جو نام ہے وہ نہیں مینشن کریں گے. دا کلائمیٹ آف مری از نائسر دین ملتان, مری کا جو موسم ہے وہ اچھا ہے بنسبت ملتان کے. ملتان کے موسم کے آپ کہیں گے نا, تو دین دیٹ آف ملتان آپ کہیں گے. دا کلائمیٹ آف مری از نائسر دین دیٹ آف ملتان. دوبارہ کلائمیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ میں نے ابھی بولا پیچھے کہ دیٹ لگائیں گے یا دوز لگا دیں گے. غالب اگر جمع ہوگا زیادہ چیزیں ہیں تو وہاں دوز, ادروائز دیٹ. غالب از گریٹر دین اینی پوئٹ, جو غالب ہے وہ اچھا ہے, سوری گریٹر بڑا ہے ہر شاعر کے لحاظ سے. تو اس میں جو جب آپ نے ہر دوسرے کی بات کرنی ہے تو اینی ادر لگائیں گے. غالب از گریٹر دین اینی ادر پوئٹ. علی از دا ایلڈسٹ مین ان دا سٹی, علی سب سے بڑا ہے, پرانا ہے شہر میں, تو بات پرانا ہونا بتانے کے لیے آپ اولڈ کا لفظ بتاتے ہیں. علی از دا اولڈسٹ مین ان دا سٹی, سب سے پرانا ہے. شی از مائی اولڈسٹ ڈاٹر, یہ میری جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑی بیٹی ہے. تو اس میں بتانے کے لیے شی از مائی ایلڈسٹ ڈاٹر آپ کہیں گے, ایلڈسٹ, اولڈ نہیں کہیں گے. رشتہ داروں میں ایلڈر کا لفظ, ایلڈسٹ کا لفظ آتا ہے. واٹ از دا لاسٹ نیوز آف دا میچ, میچ کے بارے میں جو آخری خبر ہے, نہیں جو تازہ ترین خبر اس کے لیٹسٹ آتا ہے. واٹ از دا لیٹسٹ نیوز آف دا میچ. شی از اے مائزر وومن, وہ ایک کنجوس عورت ہے. تو اس میں مائزر خود جو ہے نا, مائزر کنجوس ناؤن ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے شی از اے مائزرلی وومن, یا تو آپ ایڈجیکٹو لگائیں گے یا آپ کہیں گے شی از اے مائزر. اگر آپ نے مائزر لگایا تو وومن لگانے کی ساتھ ضرورت نہیں ہے. دس بک از ٹو مچ تھک, یہ بہت موٹی ہے. تو اب اس میں جو ہے نا ٹو مچ نہیں, مچ ٹو تھک. دس بک از مچ ٹو تھک, یہاں ٹو مچ نہیں, اگر ہم ٹو مچ ہی کہتے ہیں لیکن مچ ٹو تھک یہاں پہ ہم لگائیں گے. لیکن یہ تھی جو عموماً ایڈجیکٹو میں غلطیاں کی جاتی ہیں, آپ اس کو سنیں. پھر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.